یہ غلطی ہوئی ہے پادریوں سے ونس اپون اے ٹائم. انہوں نے جب بائبل میں دیکھا کہ دنیا مسافر خانہ ہے، اور یہ جو میری پوری تقریر ہے یہ تو تمام آسمانی کتابوں کی باتیں ہیں، یہ صرف قرآن کی تھوڑی ہیں، تمام پیغمبروں کی یہی دعوت تھی. ان سے ایک بڑی مسٹیک ہوئی. انہوں نے کہا پھر اچھا وہ ہے جو جنگلوں میں نکل جائے، کسی فیلڈ میں ترقی کرنے کی بالکل بھی ہمیں چندہ ضرورت بولو نہیں. اب ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا، اب ہمیں اللہ اللہ کرنا ہے، تہجد پڑھنی ہے، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے. تو پادری چلے گئے جنگلوں میں جا کے، اور انہیں رہبانیت ترک دنیا، رہبانیت کسے کہتے ہیں؟ دنیا کی تمام نعمتوں سے دستبردار ہو جانا. پھر انہیں شادی کرنا بھی چھوڑ دی. بھائی بیوی ہوگی تو خرچہ اٹھانا بولو پڑے گا، اور پھر اولاد ہوگی تو اس کی ٹینشن ہے بھائی اللہ اللہ. وہ ایک آدمی تھا جنگل میں، ایک قوم تھی، اس سے کسی نے پوچھا کہ تمہاری قوم میں بزرگ نہیں ہوتے؟ ایک پاکستانی سے کسی نے کوئی کہیں چلا گیا، اس نے کہا ہم لوگ کیا بہت چھوٹے موٹے بزرگ نہیں رکھتے، ہم لوگ ہوتے کم ہیں لیکن خاندانی بزرگ ہوتے ہیں. اس نے کہا کیسے یار؟ اس نے کہا ہمارے جنگل میں ایک بزرگ ہے، ہماری قوم میں بہت نیک آدمی ہے، تو اتنے نیک ہے کہ انہوں نے دنیا چھوڑ کے جنگل میں جا کے اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا. تو وہ انٹرویو لینے والا پہنچ گیا، یار اس بزرگ سے انٹرویو لیتا ہوں، تو واقعی بہت ہی بڑا بزرگ ہے کوئی جو ساری دنیا چھوڑ کے جنگل میں جا کے انٹرویو لینا شروع کیا. بھائی آپ یہاں کیوں آئے؟ اس نے کہا یہ دنیا پرستی، لوگ گاڑیوں میں، بنگلوں میں، شادیوں میں، اور بچے پیدا کرنا، اور یہ ساری نعمتوں میں، لذتوں میں گم ہیں، اللہ کو بھول چکے ہیں. تو میں یہاں اس لیے آیا ہوں، یہاں درختوں کے پتے کھاتا ہوں اور نہروں کا پانی پیتا ہوں اور سارا دن عبادت میں گزارتا ہوں. وہ بڑا متاثر ہوا، یار واقعی تمہاری قوم میں ایک بزرگ ہے، لیکن ہے وہ کیا؟ یعنی تم لوگوں نے کوالٹی پہ کو فوکس کیا ہے، کوانٹٹی پہ تمہارا زور نہیں. اتنی شادیاں، اتنے بچے، یہ بہت تقیانوسی ہے. کوانٹٹی کو نہیں، کوالٹی، ایک ہو ڈھنگ کا ہو. یہ وہ لبرل لوگوں کا نعرہ ہے کہ ہر برائی پہ لیبل کیا لگایا جاتا ہے؟ اچھا، یہ فرض کر لیا گیا ہے کہ کم ہوں گے تو کوالٹی وائز اچھے ہوں گے، حالانکہ یہ فلسفہ ہی غلط ہے. بہن بھائی ایک دوسرے کی جیسی تربیت لاشعوری طور پہ کر رہے ہوتے ہیں ویسی ماں باپ نہیں کر پاتے. بچوں کی ایک پوری گیدرنگ جب تک نہیں ہوگی، بچے خود بھی اچھے نہیں ہو سکتے، بہت مشکل ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا جن کے دو ہیں وہ خراب ہیں، اس میں یہ لمبا ٹاپک ہے، کہ یہ نعرہ غلط ہے کہ کوالٹی جو ہے نا وہ کوانٹٹی بڑھے گی تو کوالٹی خراب ہو جائے گی. ایسا ہوتا نہیں ہے. خیر، ہمارے پاس ایسے بھی جن کے 10 ہیں سارے نیک ہیں، اور ایسے بھی ہیں ایک ہی بچہ اس کی مشہور ہے کہ ایک ہی انڈا وہ بھی گندا. یہ تو اللہ کے کام ہے بھائی، آپ تو اپنے حساب سے تربیت کی کوشش کرو، باقی جس کو بنانا ہوگا اللہ بنائے گا. نوح علیہ السلام نے کتنی تربیت کی، بیٹا پھر بھی کافر. تو خیر، تو وہ بزرگ سے انٹرویو لیا، اس نے کہا میں تو پتے کھاتا ہوں اور میں یوں، اور انہوں نے کہا یار ان لوگوں نے کوالٹی کو فوکس کیا ہے بزرگوں کی، کوانٹٹی کو فوکس. ہمارے یہاں ہول سیل کے حساب سے بزرگ ہیں، اتنے نیک نہیں ہیں، یہ تو بہت ہی نیک بزرگ ہیں. آخر میں جو انٹرویو لینے والا جب جانے لگا، اس نے کہا حضرت آپ کا بزرگ ہونا تو ثابت ہو گیا، آپ یہ بتائیں یہاں جنگلی جانوروں سے آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ اتنے خطرناک ماحول. اس نے کہا خدا سے نہیں ڈرتا، ان سے کیا ڈرے گا؟ نے کہا لے بھائی پروگرام اللہ سے نہیں ڈرتا ہے. انہوں نے کہا یار ایک بزرگ نکلا وہ بھی 2 نمبر. تو پادریوں سے کیا غلطی ہوئی، ہندوؤں سے کیا غلطی ہوئی؟ یہ تمام مذاہب میں کامن ہے یہ چیز کہ مذہب پہ اگر چلنا ہے تو دنیا کو چھوڑنا پڑے گا. ہندوؤں کے پنڈت میں آپ نے دیکھا ہوگا نا، آج کل تو یوٹیوب نے سب کو ایکسپوز کر دیا ہے، اور ہندوؤں کے پنڈت ایسے آ رہے ہیں جن کے جسم پہ کپڑے نہیں ہوتے اور ہڈیوں کا ڈھانچہ بنے ہوئے ہوتے ہیں، دنیا سے بے رغبتی. ایک ہندو نے میرے بیان پہ کمنٹ کیے کہ یہ مولوی مسلمانوں کے مذہبی رہنماؤں کو دیکھو، ریوو میں گھوم رہے ہیں، فرانس جاپان کی سیریں ہو رہی ہیں، ہمارے پنڈت ہوتے ہیں اصل کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، دنیا سے بے رغبتی. اس نے اپنے لحاظ سے صحیح بات کی. تو یہ سوال آپ کے ذہن میں بھی آ سکتا ہے، بھائی بات تو صحیح ہے، جب اصل میں روحانی زندگی ہے تو کباب کوفتے کھانا کیوں کھائیں پھر ہم؟ تو خوب سمجھ لو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں، دنیا نہیں چھوڑ سکتے آپ. پھر سوال پیدا ہوتا ہے جب دنیا بھی نہیں چھوڑنی اور اصل زندگی بھی روحانی ہے، تو یہ دونوں چیزوں تو ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، یہ جمع کیسے ہو سکتی ہیں؟ یہ اسلام کا کمال ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اسلام نے آپ کو ہدایت دی ہے کہ دیکھو یہ دنیا پیدا میں نے تمہارے لیے کی ہے، اوائڈ کرنے کے لیے پیدا نہیں کی ہے. قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق. اے نبی ان سے آپ کے مشرکین یہی تو کرتے تھے، یہ اونٹ بت کے نام پہ چھوڑ دیا، یہ ہم نہیں کھا سکتے، یہ گائے کا یہ فلانا گوشت نہیں کھا سکتے، جیسے ہندوؤں میں گائے کا گوشت ہے کہ بھائی مذہبی ان کا وہ ہے نہیں کھا سکتے. اللہ نے کہا کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کون ہے جو تم پہ پابندی لگا رہا ہے کہ یہ نہیں کھا سکتے وہ نہیں کھا سکتے؟ یہ تو ساری نعمتیں اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں، اجتناب کرنے کے لیے تھوڑی پیدا کی ہیں. اللہ نے دودھ کی نعمت کو قرآن میں کیسے اہتمام سے بیان کیا، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، ان چوپایوں میں تمہارے لیے عبرت کا سامان ہے. نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ. سوکھا چارہ ان جانوروں کو کھلاتے ہو، کیسا چکنا گاڑا دودھ ہم تمہارے لیے نکالتے ہیں. تو جب یہ دودھ پیا کرو تو پلانے والے کو یاد کیا کرو. اس کی مثال ایسے ہے، ایک ماں اپنے بچے کو فیڈ کراتی ہے، دودھ پلاتی ہے، کھلاتی ہے، پلاتی ہے، بڑے ہو کر پھر اس کو سمجھاتی ہے کہ دیکھ میں تیری ماں ہوں، میں نے تجھ پر یہ احسانات کیے ہیں، لہذا تو مجھے مان. بچے نے ان احسانات کو لیا ہوگا تو ماں کو مانے گا نا.